بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا النبی صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاک پروردگار کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کے صلے میں اللہ کریم نے توفیق بخشی، اور میری دعائیں جو آپ کے لیے ہیں، ملی جلی دعاؤں کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ کے پاک کلام کی باتیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو،
وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وہ وقت نہیں جو زمانہ جسے کہتے ہیں، وہ تو اپنے حساب سے چل رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم تیزی سے بظاہر تو ہم خوش ہوتے ہیں، جی میں اتنے برس کا ہو گیا، میں اتنے برس کا ہو گیا، میں اتنے برس کا ہو گیا، لیکن در حقیقت ہماری عمر کم ہو رہی ہے۔ ویسے تو کوئی حساب نہیں، اللہ پاک کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن بظاہر ریت دنیا جو ہے اس کے مطابق آہستہ آہستہ ہم ڈھل رہے ہیں۔ کیونکہ میری عمر کے جو لوگ ہیں، کبھی ان کے کان خراب ہو جاتے ہیں، کبھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، کبھی گوڈوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سب بیماریاں اس بات کی علامت ہیں کہ ہماری روانگی ہے۔ کوئی سمجھ آئے تو سبحان اللہ، نہ سمجھے تو ماشاء اللہ، لیکن ہے روانگی۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم سب بھائی مل کر اسی طرح صرف آدھے گھنٹے کے لیے اپنے دنیا کے کاموں سے وقت نکال کر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں اور اللہ کا پاک کلام سنیں، اور اللہ کرے یوں ہی قرآن سنتے سنتے، قرآن سناتے سناتے اللہ لے جائے، لے جانا تو ہے، اس نے پوچھنا تو ہے نہیں ہم سے، نہ ہمارے گھر والوں سے پوچھنا ہے، نہ ہمارے کاروبار والوں سے پوچھنا، نہ ہمارے ملک والوں سے پوچھنا ہے، نہ اس پیر صاحب سے، مولوی صاحب سے، لیڈر سے پوچھنا ہے جس کی ہم تابع داری کرتے ہیں۔ کس سے نہیں پوچھنا اللہ پاک نے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ اور ایک جملہ بزرگوں نے ہمیں سکھایا، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ تو یہ امانت جو ہمارے پاس ہے، اس امانت کو ہم نے قابو کرنا ہے، اور وہ کیسے قابو ہوگا؟ اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، ایسے مسئلے حل کرتا ہے، یقین کریں آپ۔ روز میں آپ سے کہتا ہوں کہ لے کے بیٹھیں۔ اب یہ جو آج کا مضمون ہے، یہ سورہ احزاب ہے، اور احزاب کا نمبر 33 ہے، سپارہ نمبر 22 ہے، آیات ہیں 32، 33 اور 34۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ در حقیقت امت کے گھرانوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم کی جو خواتین ہیں، بیویاں ہیں، جنہیں امہات المؤمنین کہا گیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر اللہ کریم نے ہماری اصلاح کی ہے۔ لیکن اس میں ساتھ ساتھ وہ بتاتا ہے کہ جو خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امہات المؤمنین، سرکار کی بیویاں، عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہیں، ہیں عورتیں لیکن عام عورتیں نہیں ہیں۔ چونکہ اگر یہ نیکی کریں گی تو یہ پچھلی آیات میں جو گزرا ہے، تو اللہ فرماتا میں 2 لکھوں گا ان کی، ڈبل نیکی۔ ہماری ایک ہوتی ہے، ایک کو ضرب دیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہماری ایک 10 بن جائے گی، لیکن امہات المؤمنین کی نیکیاں 10 نہیں ہوگی، 20 ہوں گی، ڈبل ہے۔ یہ پچھلی آیت ہے، اس سے پچھلی آیت ہے، اور اس سے پچھلی آیت یہ ہے کہ اگر بیویوں تم نبی کی بیویاں ہو، اپنا مقام پہچانو، اگر تم نے بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی کی تو غلطی بھی ایک نہیں 2 ہی لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب یہاں سے بیان پھر شروع ہو گیا۔ اللہ کریم پھر سرکار دو عالم کی بیویوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اب عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو۔ اس کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں، جو خوبصورت معنی ہے، بڑا عام فہم ہے، سادہ سا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تم باہر تھیں اور جب تم نبی کی بیوی بن گئی تو ماں بن گئی، امہات المؤمنین درجہ ہو گیا۔ تو جب امہات المؤمنین ہو گیا تو پھر عام عورت تو نہ رہے تم۔ عام عورت کا خاوند فوت ہو جائے نکاح کر سکتا ہے کوئی بھی،
لیکن سرکار کی بیویوں سے کہا گیا کہ زندگی میں سرکار سے چھٹکارا لے لو اگر چاہتی ہو، لیکن اگر نہیں چاہتی تو پھر قیامت تک کے لیے بھی، قیامت کے بعد بھی تم نبی ہی کی بیوی رہو گی، تم کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بلا تنکحوا من بعدہ ابدا، منع ہے۔ لستن کاحد من النساء، اب تم عام عورتیں نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، اب یہ یہاں سے اصلاح شروع ہو جاتی ہے، اور اس روشنی میں ہم نے اپنے گھر دیکھنے ہیں۔ اللہ کرے ہم دیکھنے والے بن جائیں۔ ویسے تو میرا تجربہ تو یہ ہے، ظاہر ہے کہ میں بھی آپ میں سے ہوں، تجربہ تو یہ ہے کہ جس دن ہم نے بیوی اور بیٹیوں سے کہہ دیا، سمجھو ہماری کم بختی آ جائے گی۔ لیکن یہی تو جہاد ہے، یہی تو جہاد ہے بھائی۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو فلا تخضعن بالقول، تو پھر کسی سے نرمی سے بات نہ کرنا، لجا کے بات نہ کرنا، بناوٹ کے ساتھ بات نہ کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کسی کے دل میں جو مرض ہو تو وہ مرض اور زیادہ ہو جائے، کوئی غلط مطلب نہ نکال لے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بیویوں سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ طریقے سے بولو، سلیقے سے بولو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جو طریقہ ہے بولنے کا اسی طریقے سے بولو تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ بات سمجھی میری بہنیں بیٹیاں؟ غلط فہمی نہ ہو، چونکہ جتنا تکلف سے آپ بات کریں گی، ہو سکتا ہے جو مد مقابل ہے وہ کسی چکر میں پڑ جائے، تو کیوں موقع دیتے ہو تم؟ گویا کہ اللہ رب العزت مسلمان گھرانوں کی پاکیزگی کے لیے اپنے نبی کے گھرانے سے بات شروع کر رہا ہے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، جو زمانے کا دستور ہے پردے کے ساتھ، پرانے زمانہ نہیں، اب خود ختم ہو گیا وہ، اب پردے کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے۔ من وراء حجاب، وہ جو پردہ لٹکا ہوتا ہے نا گھر میں، اب خیر پردے کہاں ہمارے پاس ہیں، پرانے زمانے میں میں نے دیکھا بھی ہے، لٹکایا بھی ہے۔ ٹاٹ ہوتا تھا، ٹاٹ لٹکا ہوتا تھا، تو سبزی والا آتا تھا، دودھ والا آتا تھا تو وہ آ دیتا تھا، تو اندر سے خاتون خانہ جو تھی وہ یا تو برتن پکڑا دیتی تھی، پیسے پکڑا دیتی تھی، لیکن بات وہ اندر سے کرتی تھی، کرٹن کے پیچھے، پردے کے پیچھے۔ یہ حکم ربی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حکم ربی سے آگے کیا چیز ہے؟ لیکن حکم اللہ پاک نبی کی بیویوں کو دے رہا ہے، تاکہ جو اتنے بڑے گھر سے اللہ کہہ سکتا ہے تو پھر ہماری کیا پوزیشن ہے بھائی؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جتنا وقت ملے گھر میں ٹھہری رہو، جتنا وقت ملے گھر میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ اظہار زینت کرو، زیب و نمائش، زیب و نمائش پہلے دور جاہلیت کی طرح۔ آتا نا کہ پرانے زمانے میں جو خواتین مشرکات تھیں کیا کرتی تھی، وہ نہا کر کے بال کو کھول کر کے وہ اسے بکھیر لیتی تھی پیچھے کمر پہ، اور پازیب پہنتی تھی نا تو پاجامہ اونچا کر لیتی تھی وہ، اور جب وہ چلتی تھی تو ان کی چال بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی۔ تو فقہا لکھتے ہیں
کہ تین عورت بیسیکلی عورت کا معنی مستور ہی ہے، تو تبرج تین معنوں میں آتا ہے. ایک یہ ہے کہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن نمایاں کیا جائے، چہرے اور جسم کا حسن نمایاں کیا جائے. دوسرا لباس اور زیور کی نمائش کی جائے، یا جس طرح آج کل ہماری بچیاں، اللہ ان کو ہدایت دے، سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، وہ دوپٹہ گلے میں ڈال لیتی ہیں. کیوں؟ کہ وہ جو ایئر رنگز ہوتے ہیں نا ان کے، وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور جو بہت مالدار لوگ ہیں وہ ڈائمنڈ کے بھی پہنتی ہیں. تو وہ دکھانے کے لیے کہ میرے ایئر رنگ دیکھو کیسے ہیں، یہ کان کی میری بالیاں دیکھو کتنی قیمتی ہیں یہ، اس لیے وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہیں. تو یہ دوسری قسم فقہاء نے لکھی تبرج کی. اور تیسری کیا ہے کہ مٹک کر چلنا، پاجامہ اٹھا کر کے، یا پاجامہ ویسے ہی اونچا کر لینا. آج کل تو رواج پھر بن گیا ہے. ایک زمانے تھا وہ بیل باٹم ہوتا تھا، مجھے بہت اچھی یاد ہے، کیا وہ لمبے ان کے وہ ہوتے تھے پائنچے، آہستہ گھٹتے اب وہ اتنا اونچا آ گیا ہے کہ پنڈلی تک، جیسے مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھنے جاتے، آج کل کی بچیاں ویسی شلوار پاجامہ پہنتی ہیں، وہ بہت اونچا، اور نیچے چونکہ وہ ایڑی پہنتی ہیں. تو تین چیزیں اللہ کریم نے بیان کی ہیں عورتوں کے لیے کہ یہ تین کام نہ کیا کرو. اپنے حسن اور جسم کی نمائش نہ کرو، جسم اور حسن کی نمائش، لباس اور زیور کی نمائش، اور تیسرا اپنی چال کو درست کر لو. جو اللہ اتنی باتیں بتا رہا ہے تو سوچو ذرا، ہماری مسلمان بچیاں جب لوگوں کے سامنے ڈانس کرتی ہیں، یا کلچر کے نام پہ ماں باپ بھی بیٹھ کے کالجوں میں دیکھتے ہیں. اچھا، عجیب اتفاق ہے، ماشاء اللہ کیا اس نے پایا ہم نے ظرف، کہ ہماری بچی کالج کے اسٹیج پر ڈانس کرے تو وہ شریف زادی کہلاتی ہے، اور وہی ڈانس اگر باہر نکل کر کسی تھیٹر کے باہر کیا جائے تو وہ کنجری ہو جاتی ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہاں سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں غریب غربا کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا، یہ کس نے بنائی ہے؟ میرا رب تو کہہ رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا بہترین جگہ کیا ہے؟ گھر ہے. اور بدترین جگہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ بازار ہے. چند بیویاں اکٹھی ہو کر نبی پاک کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، ہمارے مرد چلے جاتے ہیں اور وہ جا کر کے وہ جہاد کرتے ہیں، ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں، جب وہ گھر آ کر کس سے سناتے ہیں تو ہماری طبیعت مچلنے لگتی ہے. کیا ہم نہیں کر سکتی؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ سارا ثواب یہ کما جاتے ہیں مرد، اور ہمارا کیا بنے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم اگر گھر میں رہو، سرکار کی بات سماعت کر لیں، تم اگر گھر میں رہو، بچوں کی دیکھ بھال کرو، گھر کی صفائی ستھرائی کرو، یہ بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. آج کل تو خیر ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں، کپڑے دھونے والی الگ ہوتی ہے، ہاں جی، برتن دھونے والی الگ ہوتی ہے، مٹھی چاپی کرنے والی الگ ہوتی ہے، پوچھا پاچھا مارنے والی الگ ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ خاتون خانہ جناب وہ پرنسس بن کے بیٹھی ہوتی ہیں. پرانے زمانے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائیں تو ہاتھ کے چھالے پڑے ہوئے تھے، وہ چکی پیس کے نا، میرے جیسے بزرگوں نے، ہم نے بھی چلائی ہے بچپن میں والدہ کے ساتھ بیٹھ کے آٹا پیسنے کے لیے، تو وہ چھالے پڑ جاتے ہیں. تو سرکار کو دکھایا انہوں نے، یا رسول اللہ دیکھو میرا ہاتھ، اتنے غلام آئے ہیں تو ایک غلام ایک کنیزی عطا کر دیجئے. سرکار نے فرمایا بی بی آپ کو ایک بات بتاؤں میں؟ کہا جی یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا تو ایسا کہ اگر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیرے چھالے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ کنیزوں سے زیادہ بڑی نعمت میں تمہیں عطا کر رہا ہوں.
اس کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ. سن رہے میری بات؟ یہ نبی جس کے اختیار میں اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں احد پہاڑ سے کہوں نا چل بھائی سونے سمیت میرے ساتھ چل، تو یہ سونا نکال کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے. لیکن نہیں، مجھے کبھی دیکھا ہے میں اپنی زندگی کیسے گزارتا ہوں. اسی لیے تو سرکار نے یہ جو ضرور سے زیادہ چلہ کشی منع کیا. سرکار نے فرمایا کہ میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے. یہ بیوی بچوں سے بھاگ کے تم چلے لگاتے ہو، کون پیچھے سے بازار ہے ان کا؟ چلو ہوا زندگی میں ایک آدھ لگا لیا، بس لگا لیا، سبحان اللہ بڑا ہے. اب یہ ہر چوتھے مہینے، ہر پانچویں مہینے 40 دن کے لیے آؤٹ. نہ گھر کا پتہ، نہ گھر والی کا پتہ، نہ بچوں کو پتہ. او بھائی منع ہے یہ. لا رہبانیت فی الاسلام، رہو اندر. سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کبھی اپنی ذمہ داری سے جان چھڑائی ہے؟ نہیں. تو تم کیوں چھڑاتے ہو؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا ایک نمازی اپنے بردر اللہ کو پکڑ کے میرے پاس لے آیا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ ہماری امام بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ملے دار بھی ہیں، یہ میرا بہنوئی ہے، میں اس کا اسے اتفاق سے بردر اللہ ہوں. یہ کیا کرتا ہے؟ میرے پاس 2 کمرے کا مکان ہے جناب. یہ کوئنز نیو یارک کی بات کر رہا ہوں، جہاں میرے مسجد المدی مسجد ہے. سچا واقعہ سنا رہا ہوں. مسجدوں میں بیٹھ کے مجھے قرآن پڑھاتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جی یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بیوی اور 3 بچے چھوڑ کے میرے گھر میں چلا جاتا ہے. جی میں چلے پہ جا رہا ہوں، میرے پاس 2 کمرے، میرے اپنے 3 بچے ہیں. صاحب جس قیامت سے میں اور میری بیوی گزرتے ہیں اس کو بتاتا ہوں تو مسکرا کے ٹال دیتا ہے. تو آج میں نے اس کو زبردستی پکڑ کے لایا ہوں آپ کے پاس کہ اس کو کوئی بات تو بتاؤ. تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو چھوڑ دیا تھا جنگل بیابان میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. او بھائی حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا رب کا، تمہیں وہی آئی ہے. تجھے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. نبی کریم نے اس صحابی کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا تھا جو نفلی روزے رکھتا تھا اور رات کو بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا. تو بیوی نے جب شکایت کی، سرکار نے پوچھا بھائی تم روزے رکھتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. دن کو بھی رکھتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. رات کو تم تہجد کے لیے نفلوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، دن میں تم روزہ رکھ لیتے ہو، تو بیوی کس لیے لائے ہو؟ اس کا بھی تو وہ حق ہے. نہیں، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمیں تو پتہ نہیں کس نے پڑھا دیا یہ بات. ہم دین کو الٹا سمجھتے ہیں، مذاق بنا لیا دین کو ہم نے. دین یہ نہیں ہے. دین یہ ہے کہ خدمت کر بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بیوی کی، گھر کی دیکھ بھال کر. اور جب تو دیکھے کہ میرا ماحول بن گیا ہے، میرا بچہ جوان ہے، وہ سبزی پانی دودھ لا سکتا ہے، تو پھر اسے اجازت لے کے بیٹا اب تو گھر کو سنبھال سکتا ہے، میں جا سکتا ہوں. میرے جیسے بڈھے ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں ان کو بھیجتے نہیں ہو تم، اور خود نکل جاتے ہو. یہ تو ہمیں بھیجو نا یار، تاکہ گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو. بہرحال قصہ مختصر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواتین اگر گھر میں بیٹھ کے گھر کی حفاظت کریں، بچوں کی دیکھ بھال کریں، گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا پکائیں، سرکار نے فرمایا جتنا ثواب مجاہد کو ملے گا اس سے زیادہ ثواب تمہیں ملے گا گھر میں بیٹھی ہوئی کو. شرط یہ کہ گھر میں رہو. یہ سرکار نے فرمایا ہے، مفت میں ثواب ہے. اب مائی صاحبہ تو بندہ بعد میں باہر نکلتا ہے، وہ پرس اٹھا کے پہلے چل پڑتی ہیں گھر سے، جا رہی ہوں میں، آ جاؤں گی. نہیں، یہ جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. باقی دھکے شاہی ہے جو کر لو، اس کا حساب تو دینا ہے ہم نے. آج نہیں تو کل دیں گے، کل نہیں تو قیامت میں جا کے دیں گے. تو فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ٹائم کے گزر نہ جائے تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، اس میں تھوڑی مدت میں یہ بڑے گمراہ ہو گئے تھے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 2 قبیلے تھے، یہ ایک پہاڑ پہ آباد ہو گیا
ایک زمین پہ آباد ہو گیا. وہ جو پہاڑ والے, اللہ کی شان دیکھے یار, اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے. جو پہاڑ والے لوگ تھے وہ بندے بڑے خوبصورت, عورتیں بدصورت, اور جو میدانی علاقے کے لوگ تھے ان کی عورتیں خوبصورت, بندے بدصورت. شیطان نے سوچا کہ ان کو میں اکٹھا کیسے کروں. اب سن لے, یہ بات زندگی میں کام آئے گی. یہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, تفسیر مدنی نے لکھا ہے, معارف القرآن نے لکھا ہے کہ شیطان نے سوچا کہ میں ان کو کیسے اکٹھا کر دوں تاکہ یہ ایک دوسرے کے حسن سے متاثر ہوں. تو اس نے پھر بانسری ایجاد کی. بانسری, یہ بانسری شیطان کی ایجاد ہے, اور اس نے باہر نکل کے بجانی شروع کر دی. اب ظاہر کہ بانسری کی ایک لے ہے, اب اس لے پہ لوگ آنے شروع ہو گئے. حتیٰ کہ جی ایک دن ہو گیا, پہاڑ سے بھی لوگ اترنے شروع ہو گئے, ادھر سے بھی آنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے ایک دن رکھ لیا ملاقات ڈے, جس طرح ہمارا ویلنٹائن ڈے, فلان ڈے, یہ ڈے, وہ ڈے, اس میں ملاقات ڈے. اب وہ سارے خلط ملط جب ہو گئے تو شیطان کا تو کام اتنا ہی تھا نا. اب حسین مرد, حسین عورتیں جب اکٹھے ہوئے تو پھر جو ہونا تو وہ ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہی پھیل گئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں. اور یہ جو آلات لہو و لعب ہے نا, یہ بانسری, ڈھول پٹے گا, تالی بجے گی, یہ شیطانی کام ہے سارے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. طریقہ ہے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں شادی ہو دف بجاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس گھر میں شادی ہے, ماتم نہیں ہے. لیکن دف کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ ڈھول پیٹنا شروع کر دو اور نچانا شروع کر دو بچیوں کو. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آج کل کیا ہوتا ہے ہماری شادیوں میں, جہاں بھی نکاح پڑھنے جاؤ قیامت سے گزرنا پڑتا ہے. سمجھا کے پریشان ہو گئے. ایک شادی میں گیا تو مغرب کا ٹائم ہو گیا, 1000 بندہ مدعو تھا. تو میں نے ہمت کر کے, وہ سکھ تھا وہ جو باجا لگاتے ہیں نا, وہ ڈی جے, تو میں اس کے پاس گیا. میں کہا مہاراج مجھے لاؤڈ اسپیکر دیتے ہو؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یار اذان پڑھنی ہے. میں نے کہنے لگا امام صاحب وہ گڑبڑ ہو جائے گی. میں کہا یار گڑبڑ ہوگی کیا ہوگا, نکاح نہیں پڑھوائیں گے نا مجھ سے, اور کیا ہوگا, کوئی بات نہیں. تو میں نے اللہ کا نام لے کر اذان پڑھ دی. اللہ اکبر, بھاگا آیا میرا جو میزبان تھا, استاد جی یہ کیا کر دیا, استاد جی میں نے سکھ بلائے ہوئے ہیں, میں نے ہندو بلائے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار مسلمان تو ہے نا, کچھ تو آئیں گے. الحمدللہ میں نے اعلان کیا, انتظار کیا, 3 صفیں, کم از کم ایک صف میں 50 بندے تھے. 450 کے قریب, 200-300 کے قریب بندے اکٹھے ہو گئے. ہم نے مغرب کی نماز ادا کی. تو میں نے کہا بچہ سوچا کیا میں نے کہ جب ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی باجا بجاتے ہوئے, تو میں اذان پڑھتے ہوئے شرم کیوں کروں یار, کیوں شرم کروں میں. تو لہٰذا میں نے اپنے پھر ڈیوٹی کی. اللہ کرے کہ ہم سارے اس طرح ڈیوٹیاں کرنے والے بن جائیں. ہے بڑا مشکل کام یہ جو میں کہہ رہا ہوں, بہت مشکل کام ہے یہ, قیامت سے گزرنا پڑتا ہے. دوستو نہ کرو. اپنے بچوں کو سنبھالو, بیویوں کو سنبھالو, بیٹیوں کو سنبھالو, سمجھاؤ ان کو کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تو اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے, آگے آتی ہیں, وہ بھی آئیں گی. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز پڑھتی رہو, زکوٰۃ دیتی رہو, اور اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو. یہ اللہ بات کر کے پھر فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ دور کر دے تم سے رجس, اے اہل بیت, اور تم کو پاک کر دے. پاک کرنا, بہت پاک. یہ نبی کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے. اور اہل بیت کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے نا, وہ نبی کی بیویوں کے بارے میں آیا ہے. ٹھیک ہے, سورہ ہود کے اندر ہے, آیت نمبر 73 ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اور بی بی صاحبہ نے, جب فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں, تو بی بی صاحبہ نے یہاں ہاتھ رکھ لیا. اوئے ہوئے ہوئے, میں بوڑھی ہو گئی ہوں,
خاوند میرا بوڑھا ہو گیا ہے، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں تو ماں ہوں۔ تو ان کا بیوی ہمارا کام تو بشارت دینا ہے، اے اہل بیت ہمارا کام بشارت دینا ہے۔ بیوی، نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا، یہاں بھی نبی کی بیویوں کی اہل بیت کی بات ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باقی اہل بیت اولاد وہ ہیں، ان کو نبی پاک نے خود شامل کروایا تھا۔ یہ تھوڑا سا فرق کر لیا کرو نا، غصہ نہ کیا کرو باتوں کا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو بھی سمجھو کہ نبی کی بیویاں آٹومیٹکلی اہل بیت ہیں، اور نبی کریم نے چادر میں لے کے اپنے بچوں کو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ نے وہ بنائے تھے، نبی نے یہ بنائے ہیں۔ تو چونکہ اللہ رسول کی تابع داری ہے، لہذا ان کی اطاعت بھی واجب ہے، ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ کیا فرق ہے اس بات میں؟ لیکن یہ جو کھینچ کھانچ کے ادھر سے ٹانگ ادھر سے ٹانگ ادھر سے ٹانگ، یہ جو ہم باتیں بنا لیتے ہیں نا جی، یہ زیادتی ہے قرآن کے ساتھ۔ دونوں ہی مراد ہیں، اس میں اہل بیت نبوت بھی ہے، یعنی بیویاں بھی ہیں، اور سرکار کے بچے بھی ہیں، اور خصوصی طور پر جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو چادر میں لیا، یہ اور سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات، ان کو یاد کر لو۔ والحکمہ، اور جو میرا نبی تم کو حکمت کی باتیں بتاتا، یہ حکمت کی باتیں ہیں نا ساری، میرا نبی جو تم کو سنت کی بات اور حدیث، یہ سب باتیں ہیں، سرکار کی باتیں ہیں، یعنی اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت۔ اللہ فرماتا ہے اس پہ تم قابو ہو جاؤ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہ حکم ربی ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے جی، سنت کی کیا ضرورت ہے جی، ہمارے صرف قرآن کافی ہے۔ صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ سنت بھی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے ہم نے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بچیوں، یہ آیات ہمارے لیے ہیں۔ تھوڑی سخت ضرور ہوتی ہے، میں نے ابھی بہت تشریح نہیں کی کہ ضرورت سے زیادہ بچیاں ناراض نہ ہو جائیں، لیکن غور کرنا ہے اس بات پہ کہ تمہارا نام عورت ہے۔ فارسی زبان میں مستورات کہتے ہیں، مستورات کا معنی بھی پوشیدہ ہوتا ہے، عورت کا معنی بھی پوشیدہ ہی ہوتا ہے۔ تو جو ہے ہی پوشیدہ، اس کو ظاہر کر کے تمہیں کیا پڑے گا۔ مجھے ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے، اکثر بیان کرتا ہوں، یہ آخری بات ختم کرتا ہوں۔ پیر فیض الحسن شاہ صاحب عالم عاشری والے کے بزرگ تھے، بیڈن روڈ لاہور پر میں ان کی تقریر سن رہا تھا، 1964 کی بات ہے یہ۔ تو کسی نے سوال کیا ان پر اسی کے بات کے بارے میں کہ یہ تم نے جو شٹل کاک برقعے پہنا دی ہیں خواتین کو، پردے کے اندر بٹھا دیا ہے، کیا یہ انسانیت کی توہین نہیں؟ تو بابا جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے ان کا یہ سوال جواب۔ فرمایا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جو آلو ہوتے ہیں نا، آلو، وہ جب ہم سر پہ ٹوکرا رکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالتے، وہ بالکل عیاں ہوتے ہیں، سستے ہوتے ہیں نا۔ اور جو گوشت ہم لینے جاتے ہیں نا، پہلے تو وہ کسائی اخبار میں لپیٹ کے دیتا ہے، پھر ہم گھر سے پونا بھی لے کے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر بھی بند کرتے ہیں۔ کیوں؟ قیمتی ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو قیمتی چیز ہوگی اسے سنبھال کر اور ڈھک کر رکھا جائے گا، اور جو چیز اہمی ہوگی اس کو اہمی لے کے جایا کرو۔ آج بھی یاد ہے مجھے بابا جی کا یہ جواب۔ تو دوستو، عورت ہمارے نزدیک ایک قیمتی چیز ہے، اللہ کے نزدیک بھی قیمتی ہے، نبی کے نزدیک بھی قیمتی ہے، اور یہ پردے میں رہے تو اچھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔